بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان واجد چودھری آپ کو امن ٹی وی پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے اس چینل کے دانشور ہر دل عزیز شخصیت محمد رضوان عرف صوفی صاحب ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت ہی نرم گفتار اور عالم اسلام کا دکھ درد رکھنے والی شخصیت ہیں۔ ہم اس چینل پر وقتاً فوقتاً مختلف موضوعات پر بات کرتے رہیں گے۔ آج ہمارا پہلا موضوع ہوگا بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہوتے ہوئے کیا ضرورت پڑی کہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن بنانا پڑا، اور پاکستان کیوں بنایا گیا، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی۔ تو آئیے ہم اپنے دانشور مہمان محترم رضوان صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی رضوان صاحب۔ جی، سب سے پہلے تو واجد بھائی آپ کا شکریہ اور امن ٹی وی والوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے عزت دی اور اس قابل سمجھا کہ میں آ کر آپ کے ٹی وی کے اوپر اپنی بات پیش کر سکوں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کے لیے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتے ہوئے بر صغیر کے اندر مسلمانوں کو ایسی کیا ضرورت تھی کہ انہیں اپنا ایک علیحدہ وطن بنانا پڑا، اس کے لیے ہمیں تاریخ کو دیکھنا ہوگا۔ جی، جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی بر صغیر کے اندر اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے برٹش نے اپنے پاؤں جمائے بر صغیر کے اندر، ہندوستان کے اندر، تو مغلیہ سلطنت ٹوٹ گئی، تو برٹش راج قائم ہو گیا ہندوستان کے اندر۔ تو اب بر صغیر کے اندر انگریزوں کو ایک طبقہ چاہیے تھا جو کہ ان کی حکومت کو مدد کرتا اور ان کی حکومت چلانے کے لیے کام آ سکتا۔ تو ہندوستان کے اندر دو بڑے طبقات تھے، ایک مسلمان اور ایک ہندو۔ تو اب انگریزوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں یہ زیادہ مذہبی ہیں اور زیادہ متشدد ہیں اور شدت پسند ہیں، کہ یہ اپنے مذہب کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے اور مسلمان کبھی بھی غلامی نہیں کریں گے۔ اور دوسری طرف انہوں نے دیکھا جو ہندو ہیں ان کا کوئی ذاتی کوئی مذہب نہیں ہے، سب خیالی مذہب ہے، تو اور وہ مذہب کے اتنے پکے بھی نہیں ہیں، تو انہوں نے آسان ہدف جو ہے وہ ہندو دیکھا۔ اور دوسری بات انہوں نے جو دیکھی ہندوؤں کے اندر کہ ہندو غلام قوم ہے۔ آپ ہندوؤں کی اگر تاریخ دیکھیں تو ہندوؤں نے ہمیشہ غلامی کی ہے، تو اس لیے انہوں نے ہندو طبقہ چنا اپنے ساتھ، اور انہوں نے ہندوؤں کو یہ بات یقین دلائی کہ دیکھو اگر تم ہمارے ساتھ کام کرو گے تو ہندوستان میں تمہاری ایک ساکھ ہوگی، تمہاری ایک حکومت ہوگی، تمہاری اپنی ایک بات چیت ہوگی، تو آپ ہمارے ساتھ مل کر ساتھ دو مسلمانوں کو کچلنے کا۔ تو اس کے لیے انہوں نے مختلف لوگوں کو چنا۔ سب سے پہلے تو تاریخ کے اندر کتابوں کے اندر ایک نام آتا ہے منگم چیتر جی۔ ہاں، یہ آدمی جو تھا تھوڑا ہندو مذہبی ٹائپ آدمی تھا اور شدت پسند آدمی تھا، تو اس کے ذریعے انہوں نے ایک جماعت بنائی۔ اس جماعت نے کیا کیا، مسلمان جہاں پر مسلمان اقلیت میں تھے وہاں پر جا کر مسلمانوں کو مارتے تھے، مسلمانوں کی عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے تھے اور کہتے تھے کہ بندے ماترم کا نعرہ لگاؤ۔ جس طرح آج ہے نا ہندوستان کے اندر جے رام اور مختلف نعرے مسلمانوں کو روک روک کر کہتے ہیں کہ لگائے جائیں، اسی طرح۔ اور دوسرا انہوں نے بندہ چنا جو کہ بہت ہی عالم اور فاضل، 10 زبانوں پر عبور رکھنے والا آدمی، یہ تھا راجا رام موہن۔ ہاں، اس کا نام بہت آتا ہے ہندوؤں کی تاریخ کے اندر۔ اچھا، یہ ایسا آدمی تھا، اس نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کھیل کھیلا، یہ مسلمانوں کا ہمدرد بن کے آیا کہ جی میں آپ کا ہمدرد ہوں۔ اور جب انگریزوں نے ایک کتاب لکھی اسلام کے اوپر کہ اسلام متشدد مذہب ہے اور اسلام جو ہے دہشت گردی پھیلاتا ہے، تو اس کے خلاف مسلمانوں کے حق میں اس بندے نے، راجا رام موہن نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا آئینہ توحید۔ ہاں، اس نے یہ کتاب لکھی، نہیں جی نہیں، اسلام تو بڑا اچھا مذہب ہے، توحید کا درس دیتا ہے۔ تو بہت سارے مسلمان جو ہیں انہوں نے سمجھا یہ تو ہمارا بڑا ہمدرد ہے، تو مسلمان اس کے اندر گھل مل گئے۔ اچھا، اب اس نے ایک ادارہ قائم کیا جس کا نام تھا برہمو سماج۔ برہمو سماج، ہاں،
اس ادارے میں اس نے کیا کیا، اس ادارے کے ذریعے اس نے ایک فلسفہ دیا مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، کہ دیکھو جی ہم سب ایک خدا کے ماننے والے ہیں. جیسے مسلمان اللہ کہتے ہیں، ہم جو ہے رام کہتے ہیں، کرسچن جو ہے گوڈ کہتے ہیں، تو ہم سب ایک کے ماننے والے ہیں، ایک خدا کے ماننے والے. اصل میں جو فتنہ فساد ہے، وہ جو پیغام، جس کو پیغام رسانی یا پیغمبر ہم کہتے ہیں، یہ مسئلہ ہے. اس نے کہا جس کو مسلمان جو ہے نبی یا رسول کہتے ہیں، ہندو جو ہے وہ کلکی اوتار کہتے ہیں، اور کرسچن جو ہے وہ میسنجر کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اگر ہم اس میسنجر کو، کلکی اوتار کو اور نبی کو نکال دیں اور ایک خدا پر ہم آ جائیں تو ہم سارے ایک ہیں جی. ایک ہیں بالکل. تو اب مسلمان جو ہے، اسلام تو ریاست رسالت کے بغیر ہے ہی کچھ نہیں. بالکل. اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تو اسلام تو ہے ہی کچھ نہیں. بالکل ہم مسلمان ہی نہیں ہیں. مسلمان ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا اصل میں سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ انسانیت ہے. کوئی ہندو مذہب نہیں ہے، کوئی اسلام نہیں ہے، کوئی کرسچینٹی نہیں ہے. انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے اور انسان سارے ایک خدا کو مانتے ہیں. تو اسی کے اوپر اس نے بعد میں ایک اور ادارہ قائم کیا جس کا نام تھا مجلس یزدی. مجلس یزدی. ہاں، یہ ایک ٹھنڈی چھری ادارہ تھا. اس نے کیا کیا، اس طرح کے لٹریچر وغیرہ پورے ہندوستان میں بانٹے، مختلف جگہ پر تقریریں کی، مختلف اپنے لوگ بھیجے کہ جی مذہب کچھ نہیں ہے، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے اور ہم سارے ایک خدا کو مانتے ہیں. اچھا، اندر اندر یہ دوسرا بھی کام کرتا رہا اپنا. اندر اندر اس نے ہندوؤں کو مضبوط بنایا، ایک طرف اکٹھا کیا. تو اسی آدمی کی جماعت میں سے بعد میں کئی جماعتیں نکلی. آج جتنی ہندوؤں کی جماعتیں ہیں ہندوستان کے اندر، یہ ساری اس جماعت کے اندر سے نکلی. مثال کے طور پر سب سے پہلی اس جماعت کے اندر سے ایک جماعت نکلی جس کا نام تھا تحریک آریہ سماج سرسوتی. تحریک آریہ سماج سرسوتی. ہاں، یہ آرمی ٹائپ جماعت تھی، یعنی کہ ملٹین ٹائپ. ہاں، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سب سے پہلا نعرہ لگایا کہ ہندوستان جو ہے ہندوؤں کا ملک ہے، اس میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں. اگر تم ہندوستان کے اندر رہنا چاہتے ہو تو ہندو ہو جاؤ، ورنہ ہمارے ہندوستان سے نکل جاؤ. یہ ہمارے کلکی اوتاروں کی زمین ہے، اس پر کوئی ہندوؤں کے علاوہ نہیں رہ سکتا. ہاں، یا ہندو ہو جاؤ یا چلے جاؤ. اچھا، اسی جماعت کے تحت تحریک آریہ سماج سرسوتی کے تحت آگے دو جماعتیں پھر بنی. اس سے دو جماعتیں نکلی. ہاں، اس سے دو جماعتیں جو نکلی، ایک نکلی مہاسبھا اور دوسری جماعت جو ہے RSS، جو آج بھی ہندوستان میں ہے. ہاں، ہندوستان کی بہت بڑی جماعت ہے اور آرمی ٹائپ جماعت ہے، یعنی کہ وہ باقاعدہ بھرتی کرتے ہیں اور باقاعدہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے مسلمانوں کے خلاف. بالکل. اچھا، یہ جو مہاسبھا جماعت تھی، اس کا کام تھا کہ تکرار کرنا، بحث کرنا، لٹریچر پھیلانا. اور یہ جو RSS ہے، اس کا کام تھا کہ مارنا پیٹنا اور مار پیٹ کے ان کو جے رام کا یا بندے ماترم کا نعرہ، جیسے جو آج کل سیم کر رہے ہیں. بالکل. اچھا، پھر جو ہے تقریباً یہ جو 1810-20 کی بات ہے، ایک اور تحریک چلی ان کی شدی تحریک. یہ بڑی مشہور تحریک ہوئی ہندوستان کے اندر کہ ہندوؤں کو واپس ہندو کرو. شدی تحریک کا نعرہ کیا تھا؟ ہندوؤں کو واپس ہندو کرو، جو پہلے مسلمان ہو چکے تھے. مغلیہ دور کے اندر جو صوفیاء وغیرہ آئے تھے فارس وغیرہ سے، افغان سے، ترکی والوں علاقوں سے، تو انہوں نے ان کو دیکھ کر، ان صوفیاء کرام کو، ان کی کرامات کو دیکھ کر جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو دوبارہ ہندو کرو. اور ہندوستان کے اندر جو علاقہ ہے نا راجستھان کا، وہاں کے مسلمان بڑے بھولے بھالے تھے. وہ کسی صوفی کو دیکھ کے مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن کیا ہوا کہ انہیں مذہب کا کچھ پتہ نہیں. تو انہوں نے اس علاقے کے اندر محنت شروع کر دی. اچھا، اب مسلمانوں کو بڑی فکر ہوئی کہ کیا کریں جی. جو مسلمان ہو گئے تھے، ان کو کلمہ بھی نہیں آتا تھا، ان کو صرف اتنا پتا تھا کہ ہم جو مسلمان ہیں، برائے نام مسلمان تھے. جی. تو اس کے خلاف ایک مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی کہ ان لوگوں کو جاؤ اور کلمہ پڑھاؤ.
اور ان مسلمانوں کو پکا کرو اور ان کو توحید کی دعوت دو اور رسالت کی دعوت دو. ہاں. اب اس شدی تاریخ کے بعد ایک اور تحریک چلی ہندوستان کے اندر جی سنگٹن، اس کا نام تھا سنگٹن. سنگٹن کیا ہے کہ ہندوؤں کو اکٹھا کرو. اب جن مسلمانوں کے علاقوں میں ہندو اقلیت میں تھے ان کو بھی نکال کے ہندوؤں کے علاقوں میں بساؤ اور ایک ہندوؤں کی مضبوط کمیونٹی کو بناؤ. ہاں. اور اچھا یہ سب جب چل رہا تھا ادھر مسلمان جو ہیں بڑے فکر مند تھے کیونکہ ہندو دن بہ دن مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور جو انگریزوں کی حکومت تھی وہ ہندوؤں کی سپورٹ زیادہ کرتی تھی مسلمانوں کی بجائے. اور جو مسلمان تھوڑے بہت حکومت کے اندر تھے یا انگریزوں کے ساتھ مل کے وہ منافق ٹائپ مسلمان تھے، یعنی کہ وہ صرف اپنے فائدے کے لیے کام کرتے تھے. ہاں. تو اسی کے اندر مسلمانوں نے ایک ہندوؤں کی جماعت تھی کانگریس. جی. ہاں.